اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن نقوی آپ کی خدمت میں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا ایک اور نیکسٹ فیز، پچھتا والا جو تو ٹائم لائن تھا جس میں نے ہسٹری کا ایک تھوڑا سا سمرائز کر دیا تھا، اور آج جو ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی ارلی لائف، برتھ ٹو ہز ایج آف 40، جب آپ نبی بنے اس وقت تک کی لائف کا ایک بریف تھوڑا سا ٹائم دینا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ شارٹ ہونے کے باوجود بھی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، کیونکہ سارے امپورٹنٹ ایونٹس کا اس کے اندر کوریج ہے، تو ذرا تھوڑا دل تھوڑا تھام کے بیٹھیے گا کہ اگر تھوڑی لمبی بھی ہو جائے تو اپنا ٹائم دیجیے۔ اور اس کو یہ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے اس لحاظ سے کہ اس میں جو چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہیں، پرسنالٹیز ہیں، ان کے متعلق آپ کو ایگزامینیشن میں شارٹ کویسچنز دیے جاتے ہیں۔ کوئی بھی ایگزامینیشن ہو، سی اے آئی کا ہو یا ایڈیکسل کا ہو یا کوئی بھی بورڈ کا ہو، تو شارٹ کویسچن جو ہیں جیسے حضرت حلیمہ کے اوپر آ گیا، آپ کے فادر پہ، آپ کی مدر پہ آ گیا، تو تھوڑی سی ڈیٹیل اس میں موجود ہوگی، تو تھوڑی توجہ سے یہ ویڈیو دیکھ لیجیے گا۔ یہ دو کویسچنز ہیں، رائٹ اباؤٹ دی لائف آف دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپ انٹل دی فرسٹ ریویلیشن۔ تو اس میں غور کرنے کی بات یہ کہ اپ انٹل دی فرسٹ ریویلیشن کا مطلب ہے کہ 40 سال کی ایج تک کی جو واقعات ہیں ان کی برتھ سے لے کے وہ آپ لکھ دیجئے۔ جون 10 کا یہ کویسچن ہے سی آئی کا۔ Give an account of the Prophet's life up to the time of the revelation began، یعنی وہی ایج 40 تک کا کویسچن ہے یہ بھی۔ تو بیسیکلی یہ برتھ سے لے کے اور ایج 40 تک کا جو ایونٹس ہیں ان کو کور کر رہا ہے یہ جو ویڈیو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائم لگائے بغیر اسٹارٹ کرتے ہیں، ٹائم کم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے 570 بھی کہہ سکتے ہیں، 571 بھی، دونوں صحیح ہیں۔ تھوڑا سا ویریشن تو ہو جاتا ہے سال میں، اے ڈی یا اے سی، اس میں ہوئی۔ مکہ کا شہر تھا، اور آپ کی جو فیملی ہے بنو ہاشم، ان میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور بنو ہاشم جو ہے وہ قریش کا جو بڑا ٹرائب ہے اس کا ایک پارٹ بنو ہاشم تھا، اور فیملیز کی طرح سے۔ اور اس ایئر کو یعنی 570 کو یا 571 کو آپ ایئر آف ایلیفینٹ بھی عامت الفیل کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ سال تھا جس میں ابرہہ جو تھا یمن کا بادشاہ، اس نے مکہ پہ حملہ کیا، اور ناکام ہو کے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام کیا۔ تبت یدا ابی لہب، سوری معاف کیجیے گا، لإلاف قریش اور الم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل، اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ تو یہ جو صورت تھی وہ اسی سلسلے کی نازل ہوئی تھی۔ بہرحال اسی سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور اسی لیے یہ سال جو ہے وہ عربوں کے لیے بڑا اہم سال تھا، وہ اس کو بالکل یاد رکھتے تھے۔ یہ رسول الفیل میں اس کا ذکر میں آلریڈی کر چکا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے ان کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ بن عبد المطلب، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھیں وہ بنیادی طور پہ یثرب یعنی مدینہ ان کی فیملی بلانگ کرتی تھی، اور آپ کو جو نام تھا آمنہ تھا۔ اور آپ کے جو دادا تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ عبد المطلب تھے۔ عبد المطلب کے کافی بیٹے تھے، 10 بیٹے اور تھے، یا عبداللہ کو ملا کے 10 بیٹے تھے، اور اس کے باوجود بھی حضرت عبداللہ چھوٹے تھے، اور ان کے ساتھ کچھ اور ایونٹس ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ ایک دفعہ قربانی کا معاملہ آیا تو ان کی جان اللہ تعالیٰ نے بچا لی تھی۔ خیر بہرحال ان کی شادی ہوئی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا جب وقت قریب آیا تو چونکہ اور تمام لوگوں کی طرح سے عبداللہ جو تھے وہ بھی تجارت کرتے تھے، تو وہ یثرب بلکہ وہ سیریا کی طرف گئے نارتھ میں تجارت کے لیے، اور وہاں سے جب وہ واپس آ رہے تھے تو یثرب کے قریب ہی، مدینہ کے قریب ہی وہ بیمار ہوئے، اور وہیں پہ آپ کا انتقال ہو گیا عبداللہ کا، اور وہ وہیں پہ دفن ہوئے۔
اور یہ واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کوئی 2 مہینے پہلے کا واقعہ ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہو گئے تھے، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد وہیں پہ ان کا دفن ہوا۔ اس کے بعد پھر ان کی جو کیئر کی، بلکہ میں اس سے پہلے اس میں ایک اور واقعے کی طرف آ جاتا ہوں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو مکے میں ایک رواج یہ تھا کہ مکے میں کیا بلکہ شاید عرب کے اور بھی بڑی جگہوں پہ رواج تھا کہ جو سببز تھے، دیہات کے علاقے، وہاں سے اچھے قبیلے کی عورتیں آتی تھیں اور چھوٹے جو نیو بورن بچے ہوتے تھے ان کو اپنے ساتھ پالنے کے لیے لے جاتی تھیں، ان کی نگرانی میں پلتے تھے، اور مقصد اس کے 2 ہوتے تھے۔ ایک تو یہ کہ تھوڑا دیہاتی زندگی میں کھلی اس میں پہاڑوں میں بھاگیں گے دوڑیں گے تو جسم مضبوط ہوگا، ایکسرسائز اچھی ہوگی اور بچوں کی گروتھ اچھی ہوگی کھلی ہوا میں اور اس میں شہروں کے مقابلے میں۔ اور دوسرا مقصد اس کا یہ ہوتا تھا کہ وہاں کی جو دیہاتوں کی جو لینگویج تھی تو وہ بڑی اسٹرانگ تھی اور بڑی ایکوریسی اور اس کے اندر بڑا ایکسپینشن تھی، تو لینگویج اسکلس کا بھی سیکھنے کا بچوں کو موقع ملتا تھا۔ تو اس لیے بڑے بڑے گھرانوں کے بچے جب پیدا ہوتے تھے تو ان کو ان عورتوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا اور وہ ان کو اپنے ساتھ لے جاتی تھیں۔ تو اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک خاتون تھی، ان کا نام تھا حلیمہ سعدیہ، یہ سعدیہ حلیمہ، ان کے حوالے کیا گیا اور وہ ان کے ساتھ 2 سال کے لیے گئے تھے۔ 2 سال کے بعد ان کے گھر میں اتنی برکت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئی، جیسے ہی ان کا سفر اسٹارٹ ہوا مکہ کے لیے، مکہ سے روانہ ہوئے وہ اپنے علاقے جو حدیبیہ کے قریب ان کا ٹرائب تھا، تو ان کے تو بس جانوروں میں برکت ہو گئی، دودھ میں برکت ہو گئی، غذا میں برکت ہو گئی، اور اتنا زیادہ ان کو یہ بچہ پسند آیا کہ وہ اتنے خوش ہوئیں کہ انہوں نے ان کی ماں کے پاس یعنی حضرت آمنہ کے پاس 2 سال کے بعد جب بچے کو لے کر آئیں اپنے کانٹریکٹ تو نمٹ گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے 2 سال کے لیے بچے کو اور دے دو، میرے گھر میں بڑی برکت ہے اس بچے کی وجہ سے۔ تو حضرت آمنہ نے ان کو ان کے حوالے کیا، اور اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 4 سال تک جو ہے وہ وہاں پر رہے، اور اسی زمانے میں یہ واقعہ بھی ہوا کہ فرشتے نے آ کے آپ کا سینہ کھولا اور وہ بچے بھی بیچارے وہاں کے جو ان کے ساتھ کے پریشان ہو گئے، دوڑتے ہوئے آئے کہ محمد تو کسی نے مار دیا ہے، لیکن جب آپ آئے تو آپ بالکل ٹھیک تھے، مگر آپ نے واقعہ جو ہے وہ سنایا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو یہ تمام ڈیٹیلز ہیں جو آپ کو کتاب میں مل جائیں گی، میں تو سوچا شارٹ کر کے اس کو کر رہا ہوں تاکہ نالج میں صرف آپ کے آ جائے۔ کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 سال کی عمر تک اپنی والدہ کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد پھر جب آپ ایک دفعہ والدہ جو ہیں وہ اپنے گھر والوں سے ملنے مدینے کی طرف یعنی یثرب گئیں، اور وہاں سے واپس جب آ رہی تھیں تو وہیں پہ بیمار ہوئیں اور وہیں پہ آپ کا انتقال ہو گیا اور وہیں پہ آپ کا دفن ہوا۔ یعنی یہ جو جگہ ہے مدینے کے قریب ہی کوئی جگہ ہے جہاں پہ ان کا دفن ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دادا تھے عبدالمطلب، انہوں نے ان کی کیئر کی۔ وہ تو خود بیچارے بہت بزرگ اور بوڑھے آدمی تھے، لیکن وہ اتنا پیار کرتے تھے کہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور کعبہ شریف میں اپنی آنر کی جگہ پہ بائی دی وے آپ کو بتا دوں کہ محمد نام بھی ان کے دادا کا ہی رکھا ہوا تھا جس کی تعریف کی گئی ہو۔ تو 2 سال کے بعد عبدالمطلب کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری ہے وہ ان کے چچا یعنی ابو طالب کے پاس آئی۔ ابو طالب کے کافی بچے تھے، 12-13 ان کے اپنے بچے تھے، لیکن انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت کی کہ اپنے بچوں کی محبت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک ساتھ بستر پہ سلانا، پیار کرنا، بہت زیادہ بہت اٹینشن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو تھی ابو طالب کو تھی۔ اور اس کے بعد پھر جب
یہ ذرا اس پہ صحیح کر دوں جی. اس کے بعد پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہونے شروع ہوئے تو ابو طالب نے ان کو اپنے ساتھ جرنی پہ لے کے جانا شروع کر دیا، کیونکہ مکے والوں کا تو بیسیکلی جو کام تھا وہ تو ایکسپورٹ اور امپورٹ کا ہی کام تھا، ان کا کوئی ایگریکلچر تو ہوتا نہیں تھا. تو لے کے جانا شروع کر دیا. اور اسی زمانے میں جو ایک واقعہ مشہور ہے کہ بحیرہ ایک مونک تھے، ان سے ملاقات ہوئی، تو اس میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں ہے اس کی تو تفصیل مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ ہے کہ وہ واقعہ بھی اسی زمانے میں ہوا. اور اس کے بعد پھر ابو طالب میں کہا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ لے کے جانا تھوڑا کم کر دیا تھا، پیٹ پہ بہت زیادہ لے کے نہیں جایا کرتے تھے، ان کو لگتا تھا کہ شاید جان کو خطرہ نہ ہو ان کو. بہرحال اس میں اتنی ڈیٹیل مجھے بھی نہیں پتہ. اسی زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی عمر کوئی 12-13 سال کی تھی تو آپ نے کچھ جنگیں ہوئیں، جنگ فجار کہلاتی ہیں یہ، قریش میں اور بنو قیس وغیرہ ٹرائبس تھے، یہ فجار کی جنگ کہلاتی ہے. تو فجار کی جنگوں میں بھی حصہ لیا، لیکن آپ نے اس میں کوئی باقاعدہ طور پر لڑائی نہیں کی، بلکہ آپ سے یہ کرتے تھے کہ اپنے جو چچا تھے رشتہ دار وغیرہ ان کو تیر اٹھا کے دے دیا کرتے تھے، ہیلپ کر دیا کرتے تھے. بچے بھی تھے آپ کی، کوئی ایک بھی زیادہ نہیں تھی. تو یہ آپ کے ارلی لائف کا ایک واقعہ ہے. اس کے بعد پھر آپ نے اپنا کچھ بزنس کا سلسلہ شروع کیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے. ابو طالب بھی بالکل امیر آدمی نہیں تھے، وہ تکلیف میں گزارا کرتے تھے. تو اس کے بعد جی، تو اسکل تو بہت تھی آپ کے پاس، لیکن پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بزنس کا کوئی بڑا ڈیولپمنٹ آپ نہیں کر سکتے تھے. 25 سال کی ایج تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غریب، اتنی غربت میں، تکلیف میں تھے کہ آپ کو جو ہے وہ گزارا کرنا آسان نہیں تھا. اور آپ فرماتے تھے کہ میں چند کوڑیوں کے بدلے میں مکے والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا. اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ دوحہ میں کیا کہ ہم نے آپ کو بہت غریب پایا پھر آپ کو امیر کر دیا. اور وہ امیر ہونے کی صورت یہ ہوئی کہ آپ کی عمر کوئی 25 سال کی تھی، تو اس وقت حضرت خدیجہ جو تھی ان کی عمر 40 سال کی تھی. تو حضرت خدیجہ بیوہ تھی، پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں، 3 بچے بھی تھے ان کے، اور دونوں شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا. پیسہ بہت تھا آپ کے پاس، باپ کی طرف سے بھی شوہروں کی طرف سے بھی. تو آپ اس کا انویسٹمنٹ کرتی رہتی تھیں. انہیں معلوم ہوا کہ یہ ایک صاحب محمد، تو یہ بہت ایماندار اور بہت نیک اور بہت شریف آدمی ہیں. تو آپ نے، اور ٹریڈنگ میں تو سب تھے ہی اچھے، تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال دیا، پیسہ دیا، اور کہا کہ آپ یہ ٹریڈنگ کر کے آئیے. اور ان کے ساتھ اپنے ایک غلام کو بھیج دیا، ان کا نام میسرہ ان کے غلام کا نام تھا، حضرت خدیجہ کے غلام کا نام. ان کو بھیج دیا کہ ذرا دیکھ کے آؤ کہ ان کے متعلق کیا رپورٹ ہے. بہت اچھا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور میسرہ نے بھی بہت عمدہ رپورٹ دی کہ بہترین آدمی ہیں، ان کی یہ اچھائیاں اور یہ اچھائیاں اور یہ اچھائیاں. اور اس طرح سے یہ جرنی ہوا. ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد 1 یا 2 جرنی اور بھی ہوئے ہوں. اور اس کے بعد پھر خدیجہ نے میسیج دیا اپنی ایک دوست کے ذریعے سے کہ میں محمد آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر جو ہے وہ اپنی گھر میں کیا، اور گھر والوں نے خوشی اس بات کی اجازت دی. اور اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہے وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئی. 25 سال کی ایج تھی رسول اللہ کی، 40 سال کی ایج تھی حضرت خدیجہ کی. 6 بچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوئے حضرت خدیجہ سے. ان میں 2 بیٹے تھے جن کی جو ہے وہ انتقال ہو گیا بالکل ارلی، جو وہ چھوٹے بچے تھے. اور اس کے بعد 4 ان کی بیٹیاں بھی تھیں، اور 4 بیٹیوں میں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، یہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اب اسٹیٹس بہت ہائی ہو چکا تھا، اور وہاں پہ بڑی آپ کی مکے میں آپ کی عزت تھی بہت زیادہ. اور اپنی ایمانداری اور اپنی نیکی کی وجہ سے آپ کا جو ٹائٹل تھا وہ صادق اور امین
یعنی ٹرتھفل، صدق، صادق اور ٹرسٹ وردی، امین کا آپ کا ٹائٹل تھا، اور آپ مشہور تھے اس ٹائٹل سے اس لیے کہ آپ بہت ایماندار، بہت شریف، بہت نیک لوگوں میں سے تھے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ینگ ایج میں تھے، غالباً کوئی 30 ایئرس کے ہوں گے، تقریباً 32-33 سال کے، جب ایک معاہدہ ہوا، ایک واقعہ تھا، بیک گراؤنڈ اس کے تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن واقعہ یہ ایک واقعہ ہوا تو اس کے بعد پھر مکے کے لوگوں میں حضرت عباس جو رسول اللہ کے چچا تھے، انہوں نے ایک معاہدہ کروایا جس کا نام تھا حلف الفضول۔ فضول کہتے ہیں فضل، یعنی پرومیننٹ لوگوں کا، مکے کے پرومیننٹ لوگ جو تھے فضل والے، حیثیت والے، ان کے بیچ میں معاہدہ ہوا کہ اب ہم اپنے جو غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، بیوائیں ہیں، عورتوں کے ساتھ ایکسپلائٹیشن ہے، مسافروں کے ساتھ ایکسپلائٹیشن ہے، غریب لوگوں کے ساتھ برائیاں ہوتی ہیں، یہ سب باتوں کا ہم خیال رکھیں گے اور جو کچھ ہم مدد کر سکتے ہیں کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں حصہ بھی لیا۔ اتنے آپ کو یہ معاہدہ پسند تھا، آپ فرماتے تھے کہ مجھے پھر ایک حلف فضول ملے تو میں اس میں شوق سے اس میں شریک ہوں۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور بڑا واقعہ ہوا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ کعبہ جو ہے، کعبہ شریف، تو کعبہ شریف جو ہے وہ ویلی میں بالکل ایسا ہے جیسے ایک پیالے میں کی جو بیس ہوتی ہے، جیسے پیالی کی ایک بیس ہوتی ہے، تو وہاں پہ بارش کا پانی جمع ہو جایا کرتا تھا۔ ایک سال اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے، رسول پاک کی عمر کوئی 35 سال کی تھی، نبوت سے کوئی 5 سال پہلے واقعہ ہوا۔ اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ اس میں کچھ دیواریں گر گئیں، کچھ کافی کعبے کی بلڈنگ کو نقصان ہوا، تو ان لوگوں نے کعبے کی بلڈنگ تو بنا لی، اور اس کی لکڑی کا انتظام بھی جدہ سے ایک جہاز ٹوٹا ہوا مل گیا تھا، تو اس کی لکڑی لا کے انہوں نے کعبے کی چھت پر بھی بنا لی تھی اور بلڈنگ بن گئی تھی۔ لیکن ایک مسئلہ یہ آ گیا کہ کعبے کی پریمیسز میں ہی ایک پتھر جو جنت کا پتھر کہا جاتا ہے، حجر اسود یا بلیک اسٹون، وہ ایک سائڈ میں چلا گیا تھا۔ اب فیملی میں جھگڑا یہ ہوا کہ یہ عزت، یہ جنت کا پتھر ہم اٹھائیں گے، اور پھر وہ ذرا سی بات پہ جھگڑے شروع ہو جاتے تھے، معاملات لمبے ہو جاتے تھے۔ تو پھر یہ طے ہوا، بڑوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی جو صبح کو سب سے پہلے آئے گا اس کو اس سے پوچھیں گے کہ بھئی کیا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اتفاق کی بات کہ رسول پاک سے یہ اللہ کا حکم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد میں صبح کے بعد داخل ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ واہ واہ، محمد آ گئے، بھئی محمد سے زیادہ نیک اور صادق اور امین اور سمجھدار آدمی میں اور کون مل سکتا تھا، محمد کیا فیصلہ ہے۔ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بڑی منگوائی، اس میں اس پتھر کو رکھوایا اور خود اپنے دستے مبارک سے رکھا، اور تمام لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ جو تمام لوگوں سے مطلب جو ٹرائب، جو فیملیز کے جو بڑے تھے، چیف تھے، ان سے کہا کہ اس چادر کو ایک ساتھ اٹھائیے اور اس کونے تک لے گئے جہاں پہ کہ حجر اسود رکھنا تھا، اور پھر آپ نے اپنے دستے مبارک سے، اپنے ان پیارے مبارک ہاتھوں سے اس پتھر کو اس جگہ پہ رکھا جہاں پہ کہ وہ آج بھی موجود ہے، یعنی حجر اسود۔ تو یہ چیز ایسی تھی جس نے بڑا ایک طرح کے سمجھے کہ سول وار بچائی، اور بڑا واقعہ بچایا، لڑائی جھگڑا بچایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس اور سمجھداری یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہو یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی معمولی ذہن کے آدمی نہیں ہے، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ تم ان کی ذہانت، ان کی سمجھ، ان کا پیار، ان کی محبت، ان کا پیس لونگ ہونا، ان کا پیسفل ہونا، یہ سب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ذہین اور بہت سمجھدار آدمی ہیں، آج تم ان کو نبی کی حیثیت سے جھٹلا رہے کیوں جھٹلا رہے ہو؟ کیا تم نے ان کے تمام کے پچھلے واقعات نہیں دیکھے؟ خیر یہ بات تھی۔ اس کے بعد پھر آپ کی ایج 40 ایئرس کی ہو گئی، اور پھر آپ پہ پہلی وحی اتری۔ اس کا چونکہ اس سے ہمارا تعلق فی الحال ڈائریکٹلی نہیں ہے اس کوسچن سے، تو میں نے اس کو صرف چھوٹے سے پیراگراف میں بتا دیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر آپ پہ پہلی وحی آئی۔ اب انشاءاللہ اس کو اگلی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا، تھینک یو سو مچ۔